علینا الیاس ہوسٹ ہوتی ہیں، لیکن اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے آج وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک نہیں ہے۔ رانا طاہر ہمارے اسلام آباد کے بیورو چیف میرے ساتھ ہیں۔ آج جن موضوعات پر ہم پروگرام میں گفتگو کریں گے، ایک تو اس میں پیرس میں جو فیٹف کا اجلاس تھا، وہاں پر پاکستان کو بلیک لسٹ میں نہیں جانے دیا گیا، گرے لسٹ میں ہی رکھا ہے، لیکن تعریف کی گئی حکومتی اقدامات کی، اس کی جو پولیٹکس ہے اس پر ذکر کریں گے۔ پھر آج مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب سے، اور جو جوائنٹ ان کی جو ایک پریس اپیرنس تھی اس میں جو گفتگو ہوئی، اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ یہ جو جلسہ، اب یہ جو دھرنا تھا مولانا فضل الرحمان کا، وہ اب ایک جلسے میں تبدیل ہو گیا، اور مسلم لیگ نون اس میں شرکت کرے گی۔ اسلام آباد کے جلسے میں اسلام آباد کا جو اجتماع ہوگا اس میں وہ شرکت کرے گی۔ دوسری ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ آرڈیننس جو ہے نیب کا، اس میں حکومت تبدیلی کر رہی ہے، اور ایک جو بڑی تبدیلی اس میں کی جا رہی ہے کہ جن لوگوں پر 5 کروڑ سے زائد کے کرپشن کے چارجز ہوں گے، ان کو انویسٹیگیشن میں بھی اور جیل میں بھی، یعنی جب وہ دوران حراست ہوں گے کسی ایجنسی کے پاس، اور پھر جب جیل میں ہوں گے جوڈیشل ریمانڈ پر، تو ان کو صرف سی کلاس دی جائے گی۔ 5 کروڑ سے جو زیادہ کرپشن کی کہانی ہے۔ ابھی تو یہ اپنے جیل سپرنٹنڈنٹس کی مدد سے، آئی جی کی مدد سے بہت ساری مراحت لے لیتے ہیں، لیکن اب یہ قانون کا حصہ جو ہے وہ اس کو بنایا جا رہا ہے۔ اور لاڑکانہ میں جو پیپلز پارٹی کی صوبائی اسمبلی میں ایک جو شکست، اگرچہ وہ نشست پہلے بھی جی ڈی اے کے پاس ہی تھی، پیپلز پارٹی 2018 کے انتخاب میں بھی وہ ہاری تھی، لیکن اس الیکشن کو خصوصی اہمیت اس لیے دے دی گئی کیونکہ بلاول بھٹو خود چل کے گئے، اور آصفہ بھٹو بھی وہاں پر گئی، پوری ایک بھٹو خاندان نے کیمپین کی، لیکن وہ یہ سیٹ جی ڈی اے سے چھین نہیں سکے۔ اس کے کیا فال آؤٹ ہو سکتے ہیں پولیٹیکل، اس پر ہم بات کریں گے۔ آغاز جو ہے پروگرام کا وہ میں آپ کو ایک ویڈیو سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی ویڈیو ہے جو پنجاب کا ایک ضلع ہے، اور اس میں تھوڑا سا میں اس کی آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں۔ یہ ویڈیو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو سکے، اور عمران خان صاحب کا بھی اگر کوئی سیکشن ایسا ہے جو پریس کو مانیٹر کرتا ہے، ان کے اپنے پاس تو اتنا اچھا ٹائم نہ ہو، وہ دیکھ سکیں کہ یہ انصاف کے نام پر جو حکومت بنی ہے پنجاب میں، اس کے اندر کس قدر لا لیسنس ہے، کس قدر ان ایتھیکل کام کر رہے ہیں، اور ڈپٹی کمشنر ہوں، پولیس کے افسران ہوں، وہ کس طریقے سے بربریت اور غنڈہ گردی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور کس طرح دربار لگاتے ہیں، قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ تھوڑی سی اس کی میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں کہ یہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ایک واقعہ ہوا تھا، جو ٹوبہ ٹیک سنگھ بار کے پریزیڈنٹ گئے تھے وہاں پر، ایک بار کے ممبر تھے، ان کی وکیل صاحب کی جو مسز تھیں وہ ٹیچر تھیں، انہوں نے ایک پرائیویٹ ڈاکٹر سے میڈیکل سرٹیفکیٹ لیا جو سبمٹ کرنا تھا اپنے محکمے میں، اس پر ایم ایس سے انہوں نے سائن کروا لیے، جو کہ وہ نہیں کر سکتا تھا۔ جب ڈی ایچ کیو کے جو آئی ٹی کے انچارج ہیں، جن کا نام عدیل بتایا جاتا ہے، انہوں نے جب اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تو تلخ کلامی ہو گئی، وکیل صاحب نے ان کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی، پھر اس کے بعد بار کے پریزیڈنٹ بھی آ گئے وہاں پر، ان کے ساتھ بھی ہاتھا پائی ہوئی، پھر اور بھی بہت سارے لوگ آئے۔ یہ تقریباً 2.5 ہفتے پہلے کا واقعہ۔ وکیلوں نے احتجاج کیا، عدیل اور ان کا ایک ساتھی تھا بشارت، پرچہ ان پر درج ہو گیا، ان کو جیل حوالات میں بھیج دیا گیا، 12 دن تک وہ وہاں پہ رہے، ٹارچر ان پر ہوتا رہا۔ اس کے بعد پھر وہاں پر ان کو لایا گیا، جیل سے نکالا گیا، حوالات سے نکالا گیا، کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، ان کو لے کے بار روم میں لائے گئے، ٹوبہ ٹیک سنگھ کی وہ جو بار روم ہے ہتھ کڑیوں میں، وکیل وہاں پر بیٹھے تھے، وہاں پر ڈپٹی کمشنر آپ کو نظر آئیں گے، ایس پی صاحب اس میں پوری طرح شریک ہے وہاں کے، اور وہاں پر ان سے معافی منگوائی گئی۔ یہ کون سا قانون ہے؟ کس قانون کے تحت یہ سب کچھ ہوا؟ پہلے آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں، پھر اس پر میں رانا طاہر صاحب سے بات کرتا ہوں۔ یہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، اس میں یہ دونوں سرکاری ملازمین ہیں، اور میں یہ سوچنے سے قاصر ہوں کہ ڈپٹی کمشنر صاحب اور وہاں کے جو ایس پی ہیں، کس قانون کے تحت، کس حکم کے تحت ان کو حوالات سے نکال کے بار روم میں لے گئے ہیں، اور وہاں پر وہ بار کے پریزیڈنٹ تنویر صاحب بیٹھے ہیں، اور بہت وہ سارے، اور افسوس زیادہ اس بات پر ہے کہ وہ سب کالا کوٹ پہننے والے ہیں، وہ سب لائر ہیں، اور وہ جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ آفیسرز آف دا کورٹ ہیں، اور وہ جس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ لڑ بھی نہیں سکتے، معذرت کریں، معافی مانگیں۔ اگر یہ ٹرینڈ ہر ضلع میں چل گیا، اگر ہر جگہ پہ ڈپٹی کمشنر اور ایس پی نے طاقتور لوگوں کے ساتھ مل کر عدالتیں لگائیں اور لوگوں کو معافی، عدیل نے اور بشارت نے، ہو سکتا ہے
قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہو سکتا ہے انہوں نے کام غلط کیا ہو، لیکن یہ جو وہاں پر ڈپٹی کمشنر صاحب ٹوبہ ٹیک سنگھ کے، اور اس میں آپ کو ایک اور بھی اطلاع دے دوں، اس میں چودھری اشفاق جو سابق وہ ایم این اے بھی ہے اور ڈسٹرکٹ کونسل کے وہ رہے ہیں، چیئرمین بھی رہے ہیں، وہ بڑی ان کی بڑی کوششیں ہیں، وہ ڈی ایچ کیو اور وہ ادھر بار کے پاس اور سب کے پاس، اور وہ جو سارا معافی نامہ، یہ تحریک انصاف کی حکومت جو اداروں کو مضبوط بنانے کے لیے آئی ہے. سوال پھر اٹھے گا، سوال جائے گا عثمان بزدار صاحب کی طرف، سوال جائے گا بشارت راجہ کی طرف، سوال پھر الٹیمیٹلی آئے گا عمران خان صاحب کی طرف کہ یہ بار روم میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بار اور سارے لوگ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ معزز، وہ بیچارے، وہ پاکستان کے شہری ہیں، اور قانون ان کو جب تک عدالت انہیں کنوکٹ نہ کرے وہ مجرم نہیں ہے، وہ ملزم ہے. رانا طاہر صاحب، یہ میرا ایز اے پاکستانی سر شرم سے جھک گیا، اور میں کیا کہوں، میں کوئی خدا نہ خواستہ بری زبان استعمال نہیں کرنا چاہتا. وہ جو باہر کے لوگ ہیں، یہ وہ جو سارے لوگ ہیں، یہ سب اب بالکل میں سپیچ لیس ہو گیا ہوں. یہ ان ایتھیکل، ان لافل، اور ایک ایسا انہوں نے لا لیسنس کی مثال قائم کی ہے کہ یہ ڈپٹی کمشنر اور یہ ایس پی بیٹھ کے فیصلہ کریں. یہ تو انگریز کا زمانہ، انگریز کا دور، جب انہوں نے ہندوستان کو چلانا تھا تو ایس پی اور ڈپٹی کمشنر کے ہاتھ دے دیا ضلع، اور پھر انہوں نے آگے تھانے بنا کے تھانے دار اور تحصیلدار اور اسسٹنٹ کمشنر کے ہاتھ میں ضلع دے دیا کہ چلو لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح مارو پیٹو، اور جو ہمارے جن کو ہم نے سر کا خطاب دیا ہوا ہے ان سے معافیا منگواؤ، ان لینڈ لارڈ سے. تو یہ جو بار کے پریزیڈنٹ ہیں، اس لیے کہ وکیلوں کا جتھا ان کے ساتھ ہے، یہ اس طرح کیا، میں کیا الفاظ ان کے لیے استعمال کروں رانا صاحب؟ دیکھیں بھائی جان، بات یہ ہے، یہ جو ویڈیو آپ نے دکھائی ہے، یہ واقعتاً اس سے ایک مہذب معاشرے کے لوگوں کے سر شرم سے جھک جاتے ہیں. بات یہ ہے، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. اس پر یہ 21ویں صدی میں ایک جمہوری مملکت میں جو اسلام کے نام پر بنائی گئی ایک اس طرح کا جاگیردارانہ رویہ، یہ ڈپٹی کمشنر اور ایس پی، ان سے پوچھا جائے کہ یہ ریاست پاکستان کے ملازم ہیں یا بار کے صدر اور بار کے دیگر عہدیداروں کے ملازم ہیں، کہ یہ ان لوگوں کو گرفتار کر کے ہتھکڑیاں لگا کر انہوں نے کس طریقے سے ان کے سامنے جا کر پیش کیا. سمیع صاحب، اس سے بڑی شرمناک بات، یہ قانون کے منہ پر، انصاف کے منہ پر ایک تمانچہ ہے. یہ دیکھیں، یہ لوگ ہیں جو انصاف کی راہ میں رکاوٹ ہیں. اب اس پہ خاموش رہنا، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں، وہ وزیر اعظم عمران خان ہوں، وہ آئی جی پنجاب ہوں، کسی کو بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس واقعے پر خاموشی اختیار کرے. اس ڈپٹی کمشنر اور اس ایس پی کو فوری طور پر معطل کیا جائے اور ان لوگوں کی تذلیل کے الزام میں انہیں گرفتار کیا جائے. اس ڈپٹی کمشنر اور ایس پی کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائے کہ انہوں نے دو پاکستانی شہریوں کو جس طریقے سے ذلیل و رسوا کیا ہتھکڑیاں لگا کر. کون سا قانون؟ کیا یہ قانون کی دھجیاں نہیں اڑائی جا رہی؟ سمیع صاحب، یہ کیا طریقہ کار ہے کہ یہ کس لیے اس قدر ہو رہی یہ غنڈہ گردی، کہ جب خود یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے ایک معزز جج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس دائر ہوا تو وکلا برادری نے سپریم کورٹ کے بارے میں، سپریم جوڈیشل کونسل کے بارے میں کس قسم کی زبان استعمال کی. یہ کون سا کلچر ہم پروان چڑھا رہے ہیں؟ اس پر کب تک خاموش رہیں گے؟ میں اس پر یہ بات کرتا ہوں، احسن بھون صاحب اور وہ اعظم تارڑ صاحب، امجد شاہ صاحب کو نوٹس لینا چاہیے. سارے جو لوگ ہیں اور پھر جو سپریم کورٹ بار کے، یہ بڑے سینئر وکلا ہیں، بڑے قانون کے والے لوگ ہیں، اور یعنی پہلے ججز کو تھپڑ مارنا، پولیس والوں کو مارنا، عام شہریوں کو پیٹنا، اب اس انداز میں آپ بار کا پریزیڈنٹ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے. اگر قانون، اگر زیادتی ہوئی ہے کسی کے ساتھ بھی تو قانون موجود ہے، آپ اس کے وہاں پر پرچہ ہے، سب کچھ ہے. آپ 12 دن وہ ان کو حوالات میں رکھا، ان کو ٹارچر کرتے رہے، ان کو مارتے پیٹتے رہے، پھر اس کے بعد بار روم میں ان کو ملزموں کی طرح آپ خود بیٹھے ہوئے ہیں، دربار لگا ہوا ہے ہتھکڑیاں لگا کے. یہ پاکستان کے آئین کی خلاف دیکھیں، ویجیلانٹے جسٹس یہ مت کریں اس طرح، یہ ملک برباد ہو جائے گا. یہ جو عمران خان صاحب کو جو ووٹ ملے وہ اس لیے ملے کہ انسٹیٹیوشنز کو مضبوط بنایا جائے. یہ جو جزیرے ہیں، بالکل دیکھیں درست طاقت کے جزیرے، صحیح فرمایا تھا جسٹس آصف سعید خان کھوسا نے کہ یہ مافیاز بنا دیے گئے ہیں. یہ ہر جگہ پر چھوٹے چھوٹے مافیا بن گئے ہیں، کہیں پہ ٹریڈرز کا مافیا، کہیں پہ وکلا کا مافیا. یہ بہرحال
میں یہ ویڈیو دکھانا چاہتا تھا، ہمارا یہی کام ہے. میں نے اسی لیے وہ جو وکیل صاحب تھے ان کا نام نہیں لیا جن کی وائف کا ایشو تھا. میں نے ڈپٹی کمشنر کا نام بھی نہیں لیا، میں ایس پی کا نام بھی نہیں لیا، اور تنویر صاحب کا نام اس لیے لے لیا کہ کیونکہ اس ویڈیو میں بار کے پریزیڈنٹ تنویر صاحب کا وہ جو ہتھکڑیوں میں لوگ تھے وہ ذکر کر رہے تھے. کسی کی میرے پاس سب کی علیحدہ تصویریں بھی پڑی ہیں. دل تو چاہ رہا تھا کہ لال نشان ان کے گرد لگا کے سب کو دکھاؤں کہ یہ چہرے دیکھ لیں اور ان کے کرتوت بھی دیکھ لیں، لیکن وہ میں نے نہیں کیا، صرف اس لیے کہ ہمارا مقصد تضحیق کرنا نہیں ہے کسی کی. ہم وکلا کی بڑی عزت کرتے ہیں، وہ کالا کوٹ پہنتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ لا کی عزت وہ کریں گے. اور یہ جو ڈپٹی کمشنر ہے یہ کسٹوڈین ہوتا ہے، یہ سرکار کا نمائندہ ہے. ایس پی کے ذمہ بھی یہی کام ہے کہ آپ نے لا کو انفورس کرنا ہے. کس لا کے تحت آپ حوالات سے، جوڈیشل سے کسی بندے کو لاتے ہیں بار روم میں اور ان سے معافی منگواتے ہیں ہتھ کڑیوں میں، اور پولیس کی ساری فورس؟ یہ کون سا قانون ہے چیف منسٹر جناب عثمان بزدار صاحب اور جناب آئی جی پنجاب صاحب؟ خدا کے لیے کیا میں اس کو پوری کیمپین بناؤں گا. میں آج یہ وعدہ کرتا ہوں اس لیے کہ اگر یہ اس پر ایکشن یہ نہیں کرتے، پوچھتے نہیں ہیں ان سے. اور یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ ایک کو مثالی سزا دیں گے تو کسی دوسرے کو اس طرح جرت نہیں ہوگی کہ قانون کو وہ ہاتھ میں لے. ہم تو بڑے بے بس سے لوگ ہیں، ہمیں تو خود تھپڑ مکے پڑے ہیں لیکن ہم ایف آئی آر نہیں درج کروا سکے. فائن ہے، یہ جنگ جاری رہے گی، یہ جدوجہد جاری رہے گی، اس لیے کہ پاکستان کے لوگ واقعی یہاں پہ رول آف لا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی، ان کی پراپرٹی، ان کی عزت محفوظ ہو اور ریاست اس کی ذمہ دار بنے. یہ تو ٹوبہ ٹیک سنگھ اور یہ پنجاب کا. اور دیکھیں ایک میں بات سوچ رہا تھا آج جن صاحب سے میں بات کر رہا تھا، محترمہ فاطمہ جناح نے جب الیکشن لڑا تھا تو ایک بہت وہ قائد اعظم کی ہمشیرہ تھیں، مادر ملت. 2 جگہ سے ان کو کامیابی ملی تھی، ایک کراچی سے اور ایک ٹوبہ ٹیک سنگھ سے. ٹوبہ مادر ملت کو ووٹ دیا جو قانون کی حکمرانی کے لیے جنہوں نے الیکشن لڑا، جو قائد اعظم کی بہن تھی. وہاں پر اس بار میں اس طرح قانون کی دھجیاں اڑا دی گئیں، دل ہی ٹوٹ گیا بالکل اس طرح کہ یہ وکلا نے کیا، بار کے پریزیڈنٹ نے کیا، ڈی سی نے کیا، ایس پی نے کیا، اور کتنے لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پہ دربار لگا کے اور تضحیق کر رہے ہیں ان لوگوں کی. کس قدر شرمناک اور کس قدر افسوسناک یہ مناظر اور یہ سین تھے. نہیں دکھانا چاہتا تھا لیکن مجبوری ہے کہ اگر یہ نہ دکھاؤں نہ سناؤں تو ایکسپوز کیسے کروں. اب بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے انصاف کے نعرے پر ووٹ لیا، احتساب کے نعرے پر ووٹ لیا. اب یہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے نا کہ ان لوگوں کو انصاف فراہم کریں. اس ڈپٹی کمشنر اور ایس پی سے پوچھیں کہ آپ نے قانون کو ہاتھ میں لیا، آپ نے تو ان لوگوں کو پکڑنا جو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں. یہاں ڈپٹی کمشنر صاحب اور ایس پی صاحب خود قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. آ جاتے ہیں ذرا پالیٹکس پہ آ جاتے ہیں. مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف صاحب کی آج ایک جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی، لیکن اس میں رانا صاحب جو پولیٹیکل اس کا جو آؤٹ کم ہے کہ اس میں مسلم لیگ نون نے بڑی یہ مہارت سے اور بڑی صفائی سے کنونس کیا مولانا صاحب کو کہ اب یہ جو دھرنا ہے یہ ایک جلسہ ہے اور ایک احتجاج ہے. اور اس میں میں سن رہا تھا بڑے غور سے شہباز شریف صاحب کی بات، جس پر انہوں نے یہ کہا کہ ہم اسلام آباد میں مولانا کا استقبال کریں گے. گویا وہ جو جلوس جا رہے ہوں گے مولانا فضل الرحمان صاحب کے، وہ ان کے اپنے ساتھیوں کو ہی ہوں گے. مسلم لیگ نون اسلام آباد میں ان کا استقبال کرے گی اور شہباز شریف صاحب بھی اسلام آباد میں ہوں گے، وہ کسی جلوس میں شرکت نہیں کریں گے. لیکن جو اصل اس میں میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف ہیز ایمرجڈ ایز اے ویری اسٹرانگ لیڈر اس ساری گیم میں. ان کا جو بیانیہ تھا وہ یہی تھا کہ دھرنا نہیں ہونا چاہیے. احتجاج کی حد تک وہ شریک تھے. نواز شریف صاحب نے بہت کوشش کی، خطوط بھی لکھے، اپنے ساتھیوں کے ذریعے انہوں نے بلڈ اپ بھی کروایا، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پریویل کس نے کیا؟ شہباز شریف صاحب نے پریویل کیا. آج میں دیکھ رہا تھا وہاں پر جو لوگ آئے ہوئے تھے شہباز شریف صاحب کے ساتھ، جو میٹنگ میں شریک، احسن اقبال صاحب، رانا تنویر صاحب، عطا تارڑ صاحب جو حمزہ شہباز کے پولیٹیکل سیکرٹری بھی ہیں، حنیف عباسی صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ بھی گئی وہاں پر، تو امیر مقام بھی مجھے نظر آئے. جو اکثریت تھی وہاں پر، پرویز ملک صاحب بھی نظر آئے. جو اکثریت تھی وہاں پر رانا صاحب، وہ لوگ تھے جو شہباز شریف صاحب کے زیادہ قریب تھے. مجھے پرویز رشید صاحب نظر نہیں آئے، کیپٹن صفدر صاحب وہاں پہ نظر نہیں آئے، جو مشاہد اللہ صاحب نظر نہیں آئے. تو بنیادی طور پر پارٹی جب دیکھیں آج سے کہا یہی جاتا تھا، تصور بھی یہی کیا جاتا تھا، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ یہ پارٹی نواز شریف کی ہے.
ورکرز جو ہیں وہ نواز شریف پر جان دیتے ہیں اور شہباز شریف صاحب ایک صرف ایڈمنسٹریٹر ہیں. لیکن جس انداز میں شہباز شریف صاحب نے سارے موضوع کو لے کے وہ چلے ہیں, اپنا غصہ بھی دکھایا اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ کہا کہ میں نے نواز شریف صاحب اپنے قائد کی ہدایت پر اس جلسے میں اس احتجاج میں شریک ہوں گا, وہ انہوں نے مسلم لیگ نون کے ورکرز کے اندر اپنے لیے سافٹ کارنر بھی رکھا اور اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ وہ معاملات کو ہینڈل کر سکتے ہیں. انہوں نے نواز شریف صاحب کی ہدایت کے باوجود, آج میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا چہرہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں, ساتھ میں دکھا بھی رہے ہیں کہ انتہائی مایوسی تھی, خاموش تھے اور بہت ہی پریشانی کے عالم تھے. اور میں جو ان سائڈ سٹوری ہے جو ان کا جو اجلاس ہے اس میں شہباز شریف صاحب نے تو سوال کر دیا مولانا فضل الرحمان سے کہ آپ نے کیسے اسفندیار ولی کو یہ کہہ دیا کہ اگر میں گرفتار ہو گیا تو وہ پارٹی کی اس کی سارے دھرنے کی قیادت کریں گے. آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا, آپ نے اپوزیشن کی دوسری جماعتوں کو اعتماد میں لیا. تو آج جو شہباز شریف صاحب کی جو گفتگو تھی اور مولانا کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا, تو پھر بالآخر وہاں پر جو پریس ٹاک ہوئی اس میں سوال بھی نہیں لیے گئے اور مولانا وہاں سے پھر چلے گئے. لیکن شہباز شریف نے پریویل کیا, اس دھرنے کو انہوں نے جلسے میں تبدیل کیا اور وہ خود اسلام آباد میں بھرپور انداز میں انہوں نے کہا مسلم لیگ نون اس میں شرکت کرے گی اور پھر جو اگلا جو آئندہ کا پروگرام ہے وہ وہاں پر ہوگا. ایک اور بات انہوں نے آج کہی رانا صاحب, انہوں نے کہا کہ اپوزیشن, اگر موقع ملے گا اپوزیشن کو تو ہم شبانہ روز خدمت کر کے اس ملک کو دوبارہ ترقی کی راہ پہ لے جائیں گے. اور پھر انہوں نے کہا ہم لڑیں گے جیسے ہم ڈینگی کے خلاف لڑے. اب دیکھیں انہوں نے بہت کیئرفلی ورڈز کا استعمال کیا. ڈینگی جو تھی وہ بطور پنجاب کے وزیر اعلیٰ انہوں نے پنجاب میں واقعتاً, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ایشو میں جب لاہور میں ڈینگی آئی تو بڑا ایک وار فوٹنگ پہ شہباز شریف صاحب نے کام کیا تھا. تو انہوں نے جو ذکر کیا اس خدمت کا ذکر کیا جو انہوں نے بطور چیف منسٹر پنجاب میں انہوں نے جو ڈیلیور کیا تھا. تو اپنے آپ کو وہ بالکل دیکھ رہے ہیں, امیدوار ہیں وہ وزارت عظمیٰ کے, اور نئے الیکشن کی بات کر رہے ہیں, اور جو اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کی جو ایک پالیسی نواز شریف صاحب کی تھی اس سے وہ اپنے آپ کو ہٹا رہے ہیں. تو مجھے اس ساری گیم میں آج کا دن جو ہے رانا صاحب, مجھے وہ لگا کہ شہباز شریف خاصی حد تک انہوں نے جو ان کے اپنے آبجیکٹیوز ہیں پولیٹیکل, اس میں انہوں نے سکسیس, ہی گاٹ دا سکسیس. حمید صاحب آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آج کا دن شہباز شریف کے نام؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو وہ کرنا چاہ رہے تھے اس پہ انہوں نے مولانا کو کنونس کر لیا. دیکھیں بات یہ ہے بھائی جان, شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ گزشتہ کئی مہینوں سے جس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں اور نواز شریف کے بیانیے سے وہ متفق نہیں ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ, عدلیہ سے ٹکراؤ, اس حوالے سے آپ دیکھیں شہباز شریف نے کبھی کوئی جارحانہ سٹیٹمنٹ ان اداروں کے خلاف نہیں دی. آج شہباز شریف صاحب نے یہ سارا کام کر کے ایک پیغام دیا ہے کہ بھائی جان میں حاضر ہوں, میں دیکھیں کس حد تک جا رہا ہوں کہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اس بات پہ آمادہ کر رہا ہوں. یہ وہ ان لوگوں کو جو کچھ بیچ میں مصالحت کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح کوئی معاملہ طے ہو جائیں, شہباز شریف صاحب ان کو پیغام دے رہے ہیں. یہ اعتماد سازی کا ایک اقدام ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے. جو کچھ بھی ہوا لیکن اس میں کامیاب ہوئے نا, کامیاب تو بھائی جان ہوئے. دھرنا دیکھیں جو مولانا فضل الرحمان کا جو دھرنا تھا وہ اب جلسے میں نون لیگ نے کہا, میں نے پہلے دن کہا تھا یہ دھرنا نہیں ہونا, اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اب شہباز شریف صاحب کا کندھا استعمال کر کے وہ دھرنے سے مولانا ادھر ادھر ہو جائیں گے. بات سیدھی سی ہے سمیع صاحب, کوئی دھرنے ورنے یہاں پہ دھرنے, مولانا فضل الرحمان صاحب دھرنا کس بات پہ دینا چاہتے ہیں مجھے آپ بتائیں, ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ آج آپ دیکھیں اس بات سے قطعاً ہم کسی کے حق میں یا مخالفت میں بات نہیں کر رہے, غیر جانبداری سے اگر بات کی جائے, آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان سے زیادہ مقبول لیڈر پاکستان میں کوئی ہے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.